اتفاق سے ایک اسکارپیو والے نے ہماری گاڑی میں ٹھوکر ماری. دروازے میں تھوڑا خراش آیا، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن غصہ آتا ہے جب کسی کی گاڑی کو، کسی کی بائک کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو آٹومیٹیکلی غصہ آتا. وہ تو ہمارا سیمان چل نہیں، یا اگر کسی کی گاڑی کو ٹھوکتا تو بس کچھ نہیں، 50,000 کی چیک دو، نہیں تو گاڑی کی چابی لے کے چلے آتے ہیں. کھڑے ہوئے گاڑی سے ہم باہر نکلے، ہم نے سوچا کہ کچھ کہیں گے اس اسکارپیو کے ڈرائیور کو. جیسے ہی وہ ہمارے گاڑی کے سامنے آتا ہے وہ کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں، سوری، ایم سوری، غلطی ہو گئی، یا رانگ، کچھ نہیں. سب سے پہلا ورڈ اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلا ورڈ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بولتا بس، اور کچھ نہیں. السلام علیکم مولانا. میرا جو پارا چڑھا ہوا تھا، کسی کی گاڑی کو ٹھوکیں گے آپ رانگ سائڈ میں آ کر، رانگ سائڈ سے، تو غصہ آئے گا، یہ آٹومیٹکلی آئے گا. ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے تو اس کے منہ جبڑا توڑ دیتے اس کو. ادھر کے لوگوں کو زیادہ گرمی ہوتی، لڑنے میں زیادہ آگے رہتے. ہم نے دیکھا، سوچا کہ وہ کوئی نان مسلم ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ ایک مسلمان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، غصہ کو ٹھنڈا کرنا ہے، محبت بڑھانا ہے، انسیت بڑھانی ہے، تعلقات قائم کرنا ہے، تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی پیش کرتے. وہ نان مسلم ہونے کے باوجود and he has a concept about Islam. He understood and he known about Islam. He knows about the Islam. The messages, the peace of messages in Islam. اسلام کے اندر امن اور شانتی کا میسج اگر کسی کو دینا ہے تو آپ ان کو کہیے السلام علیکم. وہ میرے غصے کو دیکھ کر اس نے سوچا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ابھی فوراً یہاں پر کلیا چک بنگال میں، وہاں بہت بڑی میجورٹی میں مسلم لوگ رہتے. شاید سوچا ہوگا کہ علاقہ ایریا ان کا ہے، ٹوپی والے مولانا ہے، ابھی کچھ کہہ دیں گے تو بھی یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہتر طریقہ اس نے اپنانے کی کوشش کی. اس نے کہا السلام علیکم مولانا. ہم نے کہا کہ بھائی سلام، چلو ہم نے جواب دیا، ہم اور کیا بولیں. انہوں نے کہا کہ مولانا غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے. اب ان کو یہ کہیے گا وہاں پہ کہ غلطی تو بات کی بات ہے، پہلے گاڑی کا وہ بھرو. اب جب وہ مان رہا ہے اس بات کو، پہلے سلام کر لیا ہے بیچارہ، اب ایک غیر ہے، وہاں پر ڈٹنا، جمنا، لڑائی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے خلاف. میں نے صرف اتنا کہا کہ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہو، ذرا چاروں طرف نگاہیں رکھو. ڈرائیور ہو، ڈرائیور کے 4 آنکھ ہونے چاہیے، 2 نہیں. شراب پی کر گاڑی چلاتے ہو تو اس طرح مت چلایا کرو. ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، پی کر گاڑی مت چلاؤ. اور 4 آنکھ رکھو، 2 سامنے اور 2 دونوں طرف رکھو، رائٹ اینڈ رانگ وے. گاڑی میں کبھی تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ایک طرف نگاہیں رکھتے ہو، کہیں پر بھی ٹھوک سکتے ہو، کہیں پر بھی ٹھوک سکتے ہو. اس لیے ایک طرف نگاہ مت رکھو، 4 نگاہیں رکھو. لیکن میرے مسلم بھائیوں بتائیے کتنی بڑی انسانیت کا پیغام وہاں سے ملتا لوگوں کو، ہم لوگوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو. آج جو مسلمان ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بٹے ہوئے. ارے اگر آپ کی جماعت حق پر ہے، you will be success in the after here. اگر آپ صحیح جگہ پر ہیں تو آپ کامیاب، ہم صحیح جگہ پر ہیں تو ہم کامیاب. لیکن جہاں پر دشمنان اسلام، the anti of Muslim, anti of enemies of Islam, and they want to wipe off from the earth in entire world, وہ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو ڈرانے کے لیے کم سے کم اپنے آپ کو دکھاوا کرو کہ we are together, we stand, we will fight with in one body, in one part. ہم ایک ہیں، ہم ڈیوائڈ نہیں ہے.
لیکن یہ ہم اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی دکھاتے ہیں کہ جناب ہم بٹے ہوئے، ہم الگ الگ ہیں، آؤ مارو ہم کو۔ مولانا عبداللہ نہ معلوم کس جماعت سے، شیخ الحفیظ کون سی جماعت سے، ڈاکٹر ذاکر نائک کون سے جماعت سے ہے، ثناء اللہ مدنی کون سی جماعت سے ہے، فلاں صاحب کون سی جماعت سے ہے۔ اگر یہ کریدو گے تو یہاں قبر کھود دی جائے گی بھارت میں تمہاری۔ ان کے بندوق سے نکلنے والی گولی نہیں پوچھے گا کہ عبداللہ سالم کا سینہ ہے تم کون سے جماعت سے بلونگ کرتے ہو، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ مولانا عبداللہ کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ثناء اللہ مدنی صاحب کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ مسلمان ہے، یہ الگ طریقے سے نماز پڑھتا ہے، یہ فلاں مسلمان ہے، یہ الگ طریقے پر نماز پڑھتا ہے، ان کے پاس دلائل کے یہ کتابیں موجود ہیں، ان کے پاس الگ کتابیں موجود ہیں۔ ایوری کلمہ کو تمام کے تمام کلمہ پڑھنے والے، ٹوپی اور داڑھی والے، مسجد مدرسہ والے جتنے بھی ہیں ان کے ٹارگیٹڈ ہیں، ان کا ٹارگیٹ بنانے کا مشن اور مقصد ہے۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ بتاؤ آر ایس ایس کے کتنی تنظیمیں؟ ایک تنظیم نہیں ہے، صرف ایک جماعت ہے ان کی۔ بتائیے ہندو مہاسبھا بھارت کی سب سے پرانی دھارمک تنظیم ہے، ہندو مہاسبھا کتنی تنظیم ہے ان کے؟ ایک بھی تنظیم نہیں۔ جن کے 33 کروڑ خدا، ان کی کتنی منادر ہے؟ مندر بھگوانوں کا الگ ضرور ہوگا، لیکن برہما جی کا جو مندر ہوگا اس مندر میں شیو جی کو ماننے والا بھی نتمستک ہو سکتا ہے، جو بجرنگ بلی کو ماننے والا ہوگا وہ گایتری منتر آ کر اس مندر کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ جب ان کے اندر اختلاف نہیں، جہاں پر اتحاد کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں تو الحمدللہ اتحاد کا پیغام ہے، ہمارے مذہب میں تو احادیث بڑے پڑے، المسلم کجسد واحد المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند۔ In spite of that, right now we are in various we are in different and various part of Islam. We have divided into lot of parts. الگ الگ جماعتوں میں بٹ کر ہم نے جناب اپنے راستے الگ بنا لیے۔ یہ پٹیں تو پٹنے دیجئے، یہ پٹیں مرنے تو مرنے دیجئے، ان کو جیل ہوتی ہے تو ہونے دیجئے۔ عبرت ہمیں حاصل کرنا چاہیے آج کی تاریخ کے بھارت کے ان نان مسلموں سے جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے۔ ہم مسلمان نہیں ہو پاتے ایک پلیٹ فارم پر جمع۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جناب مسلکی اختلافات کے اوپر ہم نظر نہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ہم علماء پر چھوڑیں۔ جیسے بھی ہمارے مسائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حل کیے جائیں گے، لیکن ہم لوگ کلمے کی بنیاد پر وی شوڈ بی ان ون پارٹ، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں آئے تو آپ کے لیے قبر کھودی جا چکی۔ منوسمرتی اس کا قانون بن چکا ہے اس دیش میں لاگو کرنے کے۔ آپ کو پتہ ہے 6 دسمبر کو کیا کیا ہوا تھا؟ 6 دسمبر کو ہی مسجد شہید کی گئی تھی۔ پوری تاریخ میں نے بیان کی بھی پورنیہ کے پروگرام میں، کیسے کیسے کس پروپیگنڈے کس ہتھ کنڈے سے اس کو قبضہ کیا گیا۔ پہلے بغال شروع ہوا، اس کے بعد پھر تحریکیں چلی 1880 کے اندر، اس کے بعد پھر 1980 سے زور پکڑے، 1949 میں باضابطہ طور پر پابندی تالے لگا دیے گئے، 1980-85 سے مشن شروع ہوا، پرمیشن دی گئی پوجیہ پاتر کرنے کی۔ اس کے بعد پھر 6 دسمبر 1992 کو ان کے ڈھانچے کو ڈھا دی گئی، سارے اشاروں میں ہو گئے، اور انہوں نے کہا ایک دھکا اور دو، فلاں جگہ کو توڑ دو، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے نعرے۔ 6 دسمبر کو متھرا کی سرزمین پر وہاں کی عید گاہ میں شری کرشن جی کی مورتی رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس بار
وہاں کے سی ایم کی نگرانی میں، اور سارے سب کے چہرے چمک رہے تھے کہ آج اس عیدگاہ کو اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ یہی کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھے ہو تو بولو نہ، کہو نا، صاف لفظوں میں کہو کہ ہم چاہتے ہیں، دے دیں گے، قربان کر دیں گے ہم تمہیں، لیکن غلط پالیسیز اور غلط نیت سے، غلط طریقے سے ججوں کو خرید کر، عدالتوں کو گمراہ کر کے تم لوگوں کے بیچ میں کہتے ہو ہم نے کیس جیتا۔ جب بنانے کی باری تھی تو بل میں گھسے ہوئے تھے۔ 676 دن اس ملک میں مسلم امپائر نے حکومت کی۔ کتنے پرسنٹ میں تھے مسلمان؟ 24% اس وقت، اور باقی 66% میں کون لوگ بچے تھے؟ ہمارے نان مسلم بھائی۔ اٹھائیے آج ہی کی ریسرچ اور آج ہی کی تحقیق،